پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. السلام علیکم ناظرین, زیر بحث میں خوش آمدید. دیکھا ہے آپ نے کہ موسم تو گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, عوام کی زندگی جیرن ہو رہی ہے, کمیٹیز بن رہی ہیں, اور جیسے کہتے ہیں کہ جوں دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا, لوگوں کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف سیاست کی گرمی جو ہے وہ بھی اس میں کمی نہیں آ رہی, بلکہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے, ایک طرف تو یہ ارسلان گیٹ یا فیملی گیٹ تھا ہی وزیر اعظم چیف جسٹس کے صاحبزادے کے بارے میں, اب اس کے بعد میڈیا گیٹ آ گیا, جس میں میڈیا کے بعض اینکرز جو ہیں وہ ملوث ہو گئے. دوسری طرف جو وزیر اعظم کا مستقبل جو ہے وہ بھی کوئی کھٹائی میں پڑا ہوا نظر آتا ہے, اس کے باوجود کہ اسپیکر نے ان کو کلیئرنس دے دی اور کہا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, عمران خان, میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے وہاں سپریم کورٹ میں اسپیکر کی رولنگ کے خلاف دعویٰ دائر کیا, جس کی کل ہیئرنگ ہے. اعتزاز حسن صاحب کو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو سہ رکنی وقت ہے بینچ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آرگومنٹس 11 بجے تک ختم کریں. اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسپیکر جو ہیں ان کو تو کی جو رولنگ ہے اس کے بارے میں چیف جسٹس جو ہیں وہ براہ راست چیف الیکشن کمیشنر کو یا ریفرنس بھیج دیں گے یا وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائڈ کر دیں گے. اس کی جو ابتدائی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بھی چیف جسٹس کے ریمارک سے یہی لگتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب, یعنی اعتزاز حسن جو وکیل ہیں, کہ آپ نے اپیل کا موقع کھو دیا, اور اس کے بعد ان کے نزدیک وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے. دوسری طرف جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میڈیا میں جو معاملات پہلے ہی چل رہے تھے ان میں زیادہ گرمی تب آئی جب ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو ایک چینل پہ نشر ہو رہا تھا, اور اس کی یہ جو اکثر ہم پروگرام کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ جو سب سے ویک مومنٹ میرے خیال سے وہی ہوتا ہے جب ہم انفارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وقفوں کے دوران. اس گفتگو سے جو کہ انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ پوسٹ ہوگی, کچھ ایسی باتیں آئیں کہ گرما گرمی میں مزید اضافہ ہوا. ان سارے معاملات پہ, میڈیا کے رول پہ, وزیر اعظم کے مستقبل پہ, اور جو لیگل معاملات جو ملک میں چل رہے ہیں, ارسلان صاحب کے معاملے میں, کیونکہ چودھری شجاعت نے, جیسے کہ آپ کو علم ہوگا, مطالبہ کیا ہے کہ کمیشن بنانا چاہیے جو ارسلان صاحب کی کرے انکوائری. پھر یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ میڈیا کے رول کے بارے میں بھی کمیشن بنانا چاہیے. تو ان سارے معاملات میں بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ لاہور میں موجود ہیں سابق گورنر اور معروف قانون دان شاہد احمد صاحب, اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں فہد حسین صاحب, جو ایک معروف تجزیہ نگار ہونے کے علاوہ ایک معروف اینکر بھی ہیں. تو شاہد احمد صاحب, پہلے تو آپ سے بات کرتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا مستقبل واقعی مخدوش ہے؟ کل جو ہیئرنگ ہوگی اس میں واقعی یہ سارا معاملہ جو ہے ریپ اپ کر دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم نے اپنے برازیل کا دورہ بھی ملتوی کر دیا ہے, جو وہاں جا رہے تھے وہ. تو یہ معاملات جو ہیں اس کے محرکات کیا ہیں؟ کب تک اس کا پتہ چل جائے گا, مگر 3 طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں, 3 فیصلے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے جو شاید ممکن نہیں ہے, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی دیگر وہ خارج بھی ہو سکتی ہیں, اور جو موقف ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب کا وہ مانا جا سکتا ہے. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر 2 طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں. یا تو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ جی درخواستیں ہم منظور کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے
اس بات کی کہ ہم یہ معاملہ آگے لمبا لٹکائیں، الیکشن کمیشن کو بھیجیں، ہم ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نااہل ہیں، یعنی کہ ان کی رکنیت ختم کر دیتے ہیں۔ اگر رکنیت ختم یعنی کہ وہ بھیجتے ہی نہیں، چیف الیکشن خود ہی معاملہ وہاں ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فیصلہ وہی آ سکتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی ہمارے سامنے تو خالی یہی معاملہ لے کے آئے ہیں کہ جی کیا جو اسپیکر کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اور گویا ہم یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ دی میٹر اسٹینڈز ریفرڈ ٹو دی الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے مطابق 90 دن ہیں ان وچ ٹو ڈیسائڈ دا میٹر۔ تو جہاں تک اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں فیصلوں میں کیا فیصلہ آئے گا، مگر یہ میں ضرور اس کا ذکر کروں گا کہ جو اسپیکر کے اختیارات ہیں نا شک 63 کے تحت، وہ فیصلے کرنے کے نہیں تھے، وہ خالی ہے کہ جی ڈز اے کوشچن ارائز، ہیز اے کوشچن اریزن کہ وزیر اعظم صاحب نااہل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اب ہر روز بہت سارے وکیل صاحب پیش ہوتے ہیں مختلف ریٹ پٹیشنز میں، تو مختصر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی لیٹ اس سے ہاف اے کیس از میڈ آؤٹ تو جج صاحب یہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی ہرڈ کنٹینز سچ اینڈ سچ میٹر یا کوشچن یا پوائنٹس ریکوائر کنسیڈریشن۔ تو جو اسپیکر کے بھی اختیارات ہیں نا وہ خالی اتنے ہی تھے کہ کوشچن ارائز ہوا ہے کہ نہیں۔ اب یہ فہد صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، فہد صاحب آپ بتائیے کہ کولیشن پارٹنرز کی کل میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے تو کہا ہے، شاہد احمد صاحب تو فرما رہے ہیں نا اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں جو کچھ کہ جی وہ ایک ریفرنس ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تو اسپیکر کی ریفرنس کو درست اور جائز قرار دیا ہے، ساتھ ہی پارلیمنٹ بھی ایک قرارداد منظور کر چکی ہے۔ تو آپ کو کیا موڈ نظر آتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ واقعی وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ وہ اور ان کے کولیشن پارٹنر ایک نیا وزیر اعظم چن لیں گے، یا ایک ڈیفائنڈ موڈ میں لگتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ایک قسم کی کولیجن کورس پہ آ جائے گی؟ عارف صاحب ابھی تک جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کولڈ اینڈ کیلکولیٹڈ گیم جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور اگر ایک ایسی صورتحال بنتی ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کم از کم یہ رہا ہے کہ وہ ایک نیا وزیر اعظم لے آئیں گے۔ اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے اس ٹائم حکومت کے سامنے وہ ہے الیکشن کی ٹائمنگ، اور وہ ٹائمنگ جو ہے وہ یہ خود فیصلہ کرنا چاہیں گے، یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ الیکشن کا وقت جو ہے ان پہ فورس اپون کر دیا جائے۔ تو اگر انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ الیکشن ہم نے جنوری میں یا فروری میں کروانے ہیں تو تب تک انہیں اگر ایک اور وزیر اعظم بھی لانا پڑے تو میرا خیال ہے وہ لے آئیں گے۔ تو یہ اس وقت تک یہ موڈ لگ رہا ہے، لیکن عارف صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کرائسس آتا ہے تو سارا کو سارا چینج ہو جاتا ہے۔ اس وقت میڈیا اور جوڈیشری کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے نہ چاہتے ہوئے میرا خیال ہے حکومت کے جو بازو ہیں کچھ مزید اسٹرینتھن تو ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں نا، حکومت تو رینگ رہی ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جلدی الیکشن ہو، لیکن ان کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہش یہ پوری نہیں ہوگی۔ اور جو فہد صاحب پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں، میں تو بعض پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملا ہوں جو بعض ابھی فیڈرل منسٹرز بھی ہیں، وہ بڑے سرگرم امیدوار ہیں گیلانی صاحب کی جگہ لینے کے لیے، تو کوئی کینڈیڈیٹس کی تو کمی نہیں ہے؟ کینڈیڈیٹس کی کمی نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ بہت حد تک خاموشی سے کئی لوگ جو ہیں وہ لابینگ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک جوک چل رہا ہے کہ شہروانیاں جو ہیں ان کے آرڈرز ہو گئے ہیں، تو ہوپفل کنٹینڈرز تو کافی ہیں، ہوپفل کنٹینڈرز تو کافی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ایک اننگز چاہے وہ چھوٹی اننگ ہی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرا خیال ہے، آئی مے بی رانگ، کہ کم از کم لگ یہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی تھنک وی ول سی اے نیو پرائم منسٹر فار اے کپل آف منتھس۔ تو یہ نہیں گویا کہ پیپلز پارٹی کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوگا جو کہتے ہیں کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ؟ کیوں جی شاید بالکل ایبسولوٹلی میرے خیال میں عین ممکن بات یہی ہے، قرارداد تو انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کرا لی، مگر یہ تو یہ معاملہ کوئی آج سے آئی تھنک 1969 میں مصطفیٰ کھر کا کیس تھا، وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ زیر بحث تھا ان دا لاہور ہائی کورٹ۔
تو یہ تو بات طے شد ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے آرٹیکل 63 کے تحت، اسی طرح کا ایک شک پہلے بھی تھی، پہلے آئی نہیں، تو دیٹ کین بی چیلنجڈ. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی کیونکہ میری نظر میں، اب اعزاز احسن صاحب کوئی اور دلائل پیش کریں گے، مگر میری نظر میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی کیونکہ قرارداد منظور ہو گئی ہے اس لیے یہ جو رولنگ ہے یہ پروٹیکٹڈ ہے. مطلب ایک اور سوال جو ابھرتا ہے یہ کہ ایک سیناریو یہ بھی ہے کہ وہ جب بھیجیں گے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں اگر بھیجتے ہیں وہ کو نوٹس دیں گے نہیں، وہ تو ظاہر. اور ایک فرق آ گیا کہ اب چیف الیکشن کمشنر نہیں اس کا فیصلہ کریں گے، پوری الیکشن کمیشن کرے گی، پانچوں کے پانچوں بیٹھیں گے. اچھا، یہ اکیلے نہیں کریں گے؟ نہیں. اچھا. ہاں، اور وہ تو ظاہر ہے ان کو نوٹس دینا پڑے گا، سننا پڑے گا، مگر ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے میں فیصلہ ہو ہی جائے گا. مطلب 90 دن کے اندر تو فیصلہ ہو جائے گا نا. وہ تو آئین کا کمان ہے کہ جی اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ ود ان 90 days. تو اگر 90 days اگر یہ کھینچ دے جاتے ہیں، فرض کریں. جی فات صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تھوڑی سی جو تشویشناک بات ہو رہی ہے جو کہ تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ تھی، کہ اس دن جو کورٹ میں جب اٹارنی جنرل صاحب نے جو کچھ کہا، جو ان کا رویہ تھا، بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی تھی. میں کورٹ میں موجود تھا. اس کے بعد سے جو موڈ لگ رہا ہے وکلا کا، عارف صاحب، وہ بڑا تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ دے آر مطلب وہ تیار ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں. ایک کیلکولیشن یہ کہا جا رہا تھا کہ جی چیف صاحب پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ سازش کون کر رہا ہے، لیکن یہ کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. چیف صاحب کی جو پوزیشن آج سے 2 سال پہلے تھی وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے جتنے سپورٹرز تھے، ان کی جو وکلا برادری تھی وہ بڑھ چکی ہے، دھڑے بن چکے ہیں، کیلکولیشن ہوئی بھی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ ہوا ہے، اس دن اے جی والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ریئیکشن آیا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ دیگر شہروں میں ہو، تو یکدم کم از کم لگ ہی رہا ہے کہ اگر چیف صاحب پہ پریشر پڑتا ہے تو ایک بار پھر یہ ساری برادری جو ہے یہ اکٹھی ہو جائے گی اور یہ معاملہ سڑکوں پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ ایک ایکس فیکٹر ہے جو انٹروڈیوس ہو گیا اس وقت صورتحال میں. لیکن فاضل صاحب یہ جو ارسلان والا جو معاملہ ہے، ڈاکٹر ارسلان والا ان کے صاحبزادے کا، اس سے کوئی چیف جسٹس صاحب کی کوئی مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ ایروڈ نہیں ہوئی کوئی تھوڑی سی، یا یہ اس کا بھی جو ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے جی. اور میرا خیال ہے اگر یہ مقصد تھا اس کا، یہ جو سازش ہے جو بھی ہے جس نے بھی کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ چیف صاحب کو ان کی جو جسے کہتے ہیں اخلاقی ساکھ ہے اس کو کمزور کیا جائے، تو وہ کچھ حد تک ہو گئی ہے. حالانکہ لیگلی سپیکنگ ان کے اوپر ابھی تک کوئی اس طریقے سے کوئی ان کا وہ ناتا نہیں مل رہا، لیکن یہ تو ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہی از بین وونڈڈ. لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ کا اسپیشلی جو اے جی کا ریئیکشن آیا ہے، اس سے ایک دم یہ لگا ہے کہ جی یہ تو جان بوجھ کے ان کو انسرکل کیا جا رہا ہے، ان کو یہ they're trying to force him out. تو وہ ریئیکشن تھوڑا سا انپریڈکٹیبل آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایک دم یہ سارے وکلا برادری لیگل کمیونٹی ایک بار پھر بہت حد تک یونائٹ ہو جائے. ہاں جی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ شاید احمد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بابر اعوان کے تھرو بڑا مال خرچ کیا گیا ان بار ایسوسیشنز پہ. جی. اب یہ پاکستان میں جیسے فہد صاحب نے کہا، سازشوں کا تو ایک کانسپریسی تھیورسٹ ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ جی اب یہ جو ارسلان گیٹ ہے یا فیملی گیٹ کہہ لیں، یہ معاملات کوئی پچھلے جب سے وہ چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے 2009 سے یہ لین دین کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا تھا، تو چیف جسٹس صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے. پھر انہوں نے جو اٹارنی جنرل کے جو بعض جیسچر سے سپریم کورٹ کے اندر اس کا بھی ذکر، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی تاثر یہ لگتا ہے جیسے کہ یہ بھی لٹ لے کے اس حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا حکومت جو ہے اپنی مدافعت کر رہی ہے، یا یہ سارا قصور جو ہے حکومت کا ہے؟ یعنی قصہ مختصر یہ کہ آپ کو اداروں کا جو تصادم ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے ان سارے معاملات میں؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے عارف کہ کچھ حد تک آ رہا ہے، مگر جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتلائی کہ کیا سازش ہو رہی ہے. نہیں، پہلے تو سمجھا جاتا تھا نا کہ یہ خاکی کر رہے ہیں سازش، تو خاکی بیچارہ تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. جی، مطلب کہ وہ چلیں، وہ ایک طرف اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کون سازش کر رہا ہے؟
اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کہ جی میری رکنیت ختم ہو رہی ہے یہ سازش ہے، یہ تو قانونی مسئلہ ہے.